بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ جب ہم صبح جاگتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی احساس کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس میں پچھلے دن کے واقعات اور یادداشتوں کا عکس ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ماضی میں جو کچھ گزار چکے ہیں اس میں کچھ واقعات اور اس کے اوپر ہمارا رد عمل ہماری سابقہ زندگی کے تجربات کے مطابق ہو سکتا ہے، اور یہ قدرتی ہے۔ لیکن ایسا بہت کچھ ہے زندگی میں جو بے ساختہ ہے، قدرتی ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر چیز پر اپنا کنٹرول اور اپنی نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ تو جب بات کنٹرول کی اور نگرانی کی آ جاتی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صبح جاگنے پر اپنے پہلے احساس کو مانیٹر کریں، چیک کریں، اس کی نگرانی کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ یاد رکھیے، کائنات کے اندر دو ہی قوتیں ہیں، ایک رحمانی قوت ہے اور دوسرے منفی قوتیں ہیں۔ اول الذکر مثبت ہے، مؤخر الذکر منفی ہے، تباہ کن ہے۔ تو جو احساس ہمارا دن کا بقیہ حصہ جو آنے والا ہے اس کو خوبصورت بنائے گا، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ اور یہ مت بھولیے کہ اگر آپ روزانہ اس احساس کے ساتھ جاگتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو بہترین بنا دے گا۔ تو دن کا پہلا اصول طے ہوا کہ دن کا آغاز شکر گزاری کے احساس کے ساتھ کیجیے۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں انہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا ہوا ہے۔ ہم جس قابل نہیں تھے، اپنے جسم سے شروع کریں۔ تو قرآن مجید میں ہم سے ہم کلام ہوتے ہوئے ہمیں کہا گیا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا گیا ہے کہ ہم نے بنائے تمہارے واسطے کان، آنکھیں اور دل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسم کے بے شمار نظام اور ان نظاموں کے اندر چلتے ہوئے نظام، اور پھر ان نظاموں سے مل کر بنا ہوا ہمارا جسم، اور پھر اس جسم سے چلتے ہوئے دنیا کے نظام، یہاں تک کہ اگر ایک شخص راستے کا پتھر اٹھا کر سائڈ پر کر دیتا ہے تو اب یہ بھلائی اس کی ذات سے نکل کر، جس میں اس کی جسمانی کوشش، ذہن کا ارادہ شامل ہوا، یہ نکل کر اب کائنات کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثبت علم، نافع، نفع پہنچانے والا علم اور بھلائی کا ارادہ پانی کی طرح بہتا ہوا آبشار ہے، یہ نکلے گا، اپنا راستہ بنائے گا اور پھیلے گا۔ تو جس میں انسانی کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں، تندرستی ہے تو اس پر شکر گزاری کا احساس، دن کا آغاز شکر گزاری کے احساس کے ساتھ کیجیے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ زندگی کے لیے جہد مسلسل چھوڑ بیٹھیں۔ زندگی تو نام ہی اسی کا ہے، بڑھے چلو بڑھے چلو، کیونکہ اگر آپ بیٹھ گئے تو ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ لیکن جہد مسلسل میں بھی اپنی سوچ پر قابو رکھنا یہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
اور یہ آپ کو کہاں لے جا کر چھوڑے گا؟ کیا آپ صحیح سمت پر ہیں؟ اور بعض اوقات آپ شکر گزاری کے احساس سے لبریز ہوتے ہیں، مگر کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا اپنا ہی فائدہ کر رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے کچھ نہیں چاہتے اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم جو بھی مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے اپنے آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شکر گزاری اختیار کی ایک جوتے کے تسمے کے لیے ہی، مگر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کی بے چینی کو ختم کرے گا۔ کہتے ہیں کہ گناہ دل کو بے چین رکھتا ہے، تو سب سے پہلا گناہ ناشکری اور احسان مند نہ ہونا۔ تو چلیں اب شکر گزاری کا احساس پیدا کرنے کا آپ نے ارادہ باندھ ہی لیا ہے، تو پھر اس کو کرنا کیسے ہے؟ تو اب جب آپ صبح منہ اندھیرے نماز کے وقت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اپنے خالق کے سامنے باوضو ہو کر اور فجر ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو عبادت کا مغز ہے، اور دعا کا آغاز آپ نے پہلے ان نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہوا ہے، میں اس پر شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ سے یہ بھی چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ لیکن کیا یہ بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ ہر تھوڑے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو آپ منجمد ہو کر رہ جائیں گے، جبکہ آپ منجمد ہونے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کے اندر نظام ہیں چلتے ہوئے، بہتے ہوئے آبشاروں جیسے، وہ منجمد نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو کریں وہ تعمیری ہونا چاہیے، کبھی اپنے لیے کبھی اپنے ماحول کے لیے۔ اور ماحول میں دوسرے لوگ ہیں، مذہب کی تمیز کے بغیر کسی بھی مذہب سے ہے، اس کے لیے جو ہو سکتا ہے بھلا کر دیجیے۔ آپ کے ارد گرد جاندار ہیں، پرندے ہیں، جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی چلتے ہوئے نظام ہیں۔ وہ سب کیسے چل رہا ہے؟ کہاں سے سب چلایا جا رہا ہے؟ بس جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، حصہ ڈالتے رہیے اور شکر گزار رہیے۔ آپ نے لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا، جن کو حکمت دانائی عطا کی گئی تھی۔ تو حکمت اور دانائی عطا ہونے کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شکر ادا کرو پروردگار کا، اور ایک دعا سکھائی جو باقاعدہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، جو سورہ النمل، جو چیونٹی کے بارے میں واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا، کہ جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹیوں میں سے ایک کہنے لگی کہ دیکھو سلیمان کا لشکر پہنچنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں ہمیں کچل ڈالیں۔ تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر انہوں نے یہ دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک
فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے